نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة آمين يا رب العالمين۔ آج میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ آیت میرے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کی حکمت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت کا کلام خود بولتا ہے، آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مثلا ایک مثال قریۃً، کسی بستی کی۔ یہاں تک رک کے اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بھی ایک سنت ہے۔ جو اللہ رب العزت کی سنت ہے وہ اللہ رب العزت اس پہ قائم و دائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ اس پہ قائم و دائم تھے اور ہمارے لیے وہ چھوڑ گئے۔ سنت اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ لغوی اعتبار سے، یعنی کہ لغت ڈکشنری کے لحاظ سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سنت اصل میں اس رستے کو کہتے ہیں، آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ کھیت ہوتے ہیں، اس میں سے لوگ بیچ میں سے چل کر جاتے ہیں، تو جب وہ چل کر جاتے ہیں تو وہاں پر جو مٹی ہے، جو سبزہ ہے، اس کا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک رستہ سا بن جاتا ہے، اس کو عربی میں سنت کہتے ہیں۔ اور اگر اس رستے پہ چلنا بند کر دیا جائے تو دوبارہ گھاس ہو جاتی ہے، پھر وہ رستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اگر اپنا آگے رکھیں گے تو وہ زندہ رہے گی، ورنہ وہ وفات اس کی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا ہمارے اس نظام سے اللہ رب العزت نے اس کو منسلک کیا ہوا ہے، کیونکہ سنت میں کمی قیامت کے گرب کا باعث بنے گی۔ یہ ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ رب العزت اپنی سنت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی چینج ایسا ہلکا پھلکا سا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنی ایک سنت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں تم لوگوں کو، تمہارے لیے، کانت آمنۃ، جو پورے کے پورے امن و امان میں تھی، مطمئنۃ، اور مطمئن بھی تھی، یاتیہا، اس بستی میں آتا تھا، رزقھا، اس کا رزق، رغدا، بافراغت، بہت زیادہ اس کا رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ ایک ایسی بستی کی مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو بہت ہی امن و سکون میں تھی، اس کے رہنے والے بہت زیادہ مطمئن تھے، اور اس میں رزق جو ہے اس کی فراوانی بہت زیادہ تھی۔ یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کاروبار شروع ہو جاتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالے وہ جسے کہتے ہیں سونا بن جاتی ہے، بمحاورہ۔ آج کچھ ہو گیا، ہوا کیا؟ فکفرت، تو اس بستی والوں نے کفر کیا۔ کفر اللہ رب العزت کو نہ ماننے والا نہیں، کس چیز کا؟ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو چکھایا، ذائقہ اس کا ذرا ٹیسٹ کروایا۔ ذائقہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ جب چکھتے ہیں تو جو پہلا آپ کے جو آپ کو زبان بتاتی ہے کہ اس کا ایسا ٹیسٹ ہے، اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ بعد میں تو پھر وہ ویسا ہی رہتا ہے، پھر کوئی اور چیز کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ تو تھوڑا سا اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان بستی والوں کو نعمتوں کے کفر کرنے کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ جو ان کے کرتوت تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کے پاس ان کی طرف سے رسول آ چکے تھے، انہی کے لوگوں کے بیچ میں سے، جو بستی والے رہنے والے تھے، انہی کے بیچ میں سے رسول آئے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ رب العزت کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ پھر بھی ظالم ہی تھے۔ اچھا، اس کو اگر آپ تعویل خاص میں لیں گے نا، تعویل خاص اور تعویل عام قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست اسلوب ہے۔
تعویل خاص کرتے ہیں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فرعون کی طرف اور نمرود کی طرف. تعویل عام ہوتا ہے آیتوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اس کو ذرا اپنے اوپر لاگو کریں. کیا ہم اس ملک میں امن و امان سے رہ رہے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو کھڑکا ہوتا ہی رہتا ہے, وہ تو ہر جگہ ہوگا. مطمئن بھی تھے, رزق بھی آ رہا تھا ہر جگہ سے. ہم نے اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا کفر کیا. اب وہ نعمت کا کفر اللہ رب العزت بتائیں گے کون سا کفر کیا تم نے. اس کے جواب میں ہمیں بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا گیا. آج کل ہر شخص کو یہی مسئلہ ہے کہ پیٹ کیسے بھریں گے, اور خوف ہر وقت ہمارے اوپر ہے, پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا. خوف کی ایک کیفیت سی ہے. بما کانوا یصنعون, اور یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا, یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, تو ہمارے پاس بھی رسول آئے. رسول کا مطلب ایک تو وہ رسول ہے جو نبوت والا ہوتا ہے, ایک وہ رسول ہوتا ہے جو قاصد ہے, جو اللہ رب العزت کے یہ جو ہمارے دینی بھائی ہوتے ہیں وہ میسنجر, وہ بھی ایک قسم کے رسول ہوتے ہیں. وہ نبوت والے رسول نہیں ہوتے. اس لیے تعویل عام میں اگر آپ لیں گے تو کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ آ کے آپ کو کوئی بات بتایا تھا کہ بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ, حرام حلال چھوڑ دو, تو وہ بھی رسول ہی ہوتا ہے. پھر بتا رہا ہوں تعویل عام میں, اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں لے کے جا رہے, کیونکہ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا تھا تو تھوڑا سا مسئلہ عجیب ہو گیا تھا. لیکن یہ تعویل عام اور تعویل خاص, یہ علماء اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وَهُمْ ظَالِمُونَ, وہ ظلم کرنے والے تھے. آگے بتایا, اس کا پہلے حل بتا دیا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, تو کھاؤ جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا اس میں سے حلال اور پاک رزق کھاؤ اور حلال رزق کھاؤ. وَاشْكُرُوا, اس کا شکر ادا کرو, اس کو اپریشیٹ کرو نعمت اللہ جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. ان کو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. نعمتوں کا شکر ایک ہوتا ہے جی الحمدللہ, بس یہ شکر ہے, لیکن یہ ویسا شکر نہیں ہے. اصل میں شکر ہوتا ہے دل کا شکر. کچھ کم مل گیا تب بھی دل سے اللہ نے جو دیا ٹھیک دیا, کچھ زیادہ مل گیا تو تب بھی شکر, اس میں بھی زیادہ چھوڑے نہیں ہو جانا انشاءاللہ. آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, اللہ نے حرام کیا تم پر مردار, خون بہتا ہوا خون جس کو کہتے ہیں, خنزیر کا گوشت, اور ان چیزوں کو جس پر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا جائے. چاول حلال ہیں, میں کسی اور کے نام پہ کھا لوں گا تو حرام ہو جائے. یہ اس کی سمپل سی مثال, یعنی کہ حلال چیز بھی اللہ رب العزت کا نام نہ لیے بغیر حرام ہو سکتی ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں اگر کوئی اس طرح کی کیفیت میں آ گیا, کھانا اس کو نہیں مل رہا, اب اس نے اپنی جان بچانی ہے, تو جان بچانے کے لیے وہ اتنا چکھ لے کہ اس سے اس کی جان بچ جائے بس. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, وہ چیز اللہ معاف کر دے گا. اچھا, اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا ہے پیٹ بھر کے, آگے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, ہے تو وہ بھی بری چیز, لیکن جان بچانی ہے تو اللہ معاف کر دے گا. وَلَا تَقُولُوا, اور نہ کہو لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام, یہ وہ بات ہے. اپنے منہ سے یہ باتیں نہ نکالو اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. یہ اس نعمت کا کفر آ رہا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے. ہر شخص کا ایک اپنا اسلام ہے اور ہر شخص کا ایک اپنا حلال و حرام ہے. سنت کہیں دور چلی گئی. اچھا, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ موٹی موٹی چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں, یہ ان چیزوں کی باتیں نہیں کر رہا جس میں اختلافی مسائل ہیں. دیکھیں, سود حرام ہے, کسی کا حق مارنا حرام ہے, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کر حلال کر لیا. ھذا حلال و ھذا حرام, یہ تم اپنے زبان سے نہ بولو. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لتفتروا علی اللہ الکذب, تم اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہے ہو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, بے شک جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہیں, لا یفلحون, وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. آگے بتا دیا متاع قلیل, جھوٹ باندھ کر تم یہ زندگی کا گزارا کر سکتے ہو, متاع قلیل. اچھا, متاع کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دوں. امام راغب اصفہانی, یہ لغت کے امام ہیں, یہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا, انہوں نے ایک ایک لفظ پہ ریسرچ کی, پوری زندگی لگا دی, پوری زندگی اپنی ایک ایک لفظ پہ لگا دی. ان کو متاع کا لفظ نہیں سمجھ آ رہا تھا, متاع کس کو کہتے ہیں. بہرحال عرب میں کہیں پہ وہ بدوؤں کے پاس پھر رہے تھے, پھرتے پھرتے ان کو پیاس لگی ہے, تو وہ ایک بدوؤں کا کوئی چھوٹا سا گھر تھا, وہاں پر چلے گئے. تو وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی پانی ہے پینے کے. پانی تو نہیں ہے, دودھ ہے, کیونکہ وہاں پر دودھ اویلیبل ہوتا ہے اونٹوں کا اور بکریوں کا. اب وہ جس پیالے میں انہوں نے دینا تھا وہ تھوڑا سا مٹی والا تھا, ریتلا تھا, گندا تھا.
تو وہ جو خاتون تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا متا لے کر آؤ، متا لاؤ. تو وہ یہ جو ہماری ٹاکیاں نہیں ہوتی گندی موٹر سائیکل صاف کرنے والی یا اس طرح کی، تو وہ ان کا بچہ گھر کے اندر سے نا وہ اٹھا کے لے آیا. اس نے کہا یہ لے اماں یہ متا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب پتہ لگا کہ متا کسے کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں متاع قلیل، یہ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ متاع ہے اور وہ بھی تھوڑا سا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے بعد عذاب ہے درد دینے والا. تو حلال اور حرام کے فیصلے نہ کرو خود، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حلال ہے اس کو حلال مانو، جو حرام ہے اس کو حرام مانو. اچھا اس میں ہم نے کافی چیزیں دیکھی ہیں. دیکھیں ضرب اللہ فعل، اچھا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ویسے کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، ضرب لگاتا ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. آگے مثال اگر آ جائے، ضربہ کے ساتھ اگر مثال آ جائے نا مفعول، دیکھیں مفعول جو ہے وہ حالت ہے نصب میں ہے، تو وہ پھر بیان کرنے میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے. رزق ہوا کیا ہے جی؟ کوئی مجھے بتا دے گا اس کا رزق؟ نہیں یہ مرکب کون سا ہے؟ رزق ہوا، رزق ہوا یہ مرکب کون سا؟ مرکب اضافی ہے توصیفی ہے؟ توصیفی نہیں رزق ہوا مرکب اضافی ہے. کیسے؟ اچھا کیسے جی؟ نسبت دی جا رہی ہے نا. اچھا چلیں اب میں سلائڈز پہ آتا ہوں، اور ایک یہ ٹاپک ہے، یہ کل والا ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں نے کل پرپس فلی اس کو چھوڑا تھا. دیکھیں اسم الفاعل اور اسم المفعول، فاعل اور مفعول یہ ہوتا ہے جی سبجیکٹ، یہ ہوتا ہے آبجیکٹ. یہ وزن نہیں ہے، یہ وزن نہیں ہے، یہ وزن ہے. اسم الفاعلی فاعل کا اسم، اسم المفعولی مفعول کا اسم. یہ کون سی ترکیب ہے جی؟ مرکب ہے. یہ کون سی ترکیب ہے؟ دیکھیں اسم الفاعل، میں نے تو ویسے اس کو اردو میں پڑھ دیا نا اسم الفاعل، اس کو آپ عربی میں پڑھیں گے تو کیا لکھا ہوگا؟ میں نے ساری حرکتیں لگائی تھیں اس پہ. اسم الفاعلی اسم المفعول، تو یہ کون سا مرکب ہے جی؟ جی کون بول رہا ہے؟ ہاں جی بتائیں. توصیفی صفت بتائی گئی ہے اس میں. مرکب توصیفی کی کچھ پہچان ہے. پہچان یہ ہے کہ صفت اور موصوف حالت رفع میں ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں کا نمبر ایک جیسا ہوگا، معرفہ یا نکرہ ہوں گے، اور دونوں کی جنس سیم ہوگی. مرکب اضافی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو اسم مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے اور اس میں الف لام داخل نہیں ہوتا. جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو یہ اصل میں لفظ تھا فاعل، اسم فاعل. تو اسم الفاعلی فاعل کا اسم نہیں سمجھ رہے، یہ اضافی ہے، مرکب اضافی، مرکب مفعول کا اسم. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے کل پڑھی تھی، وہ فاعل، مفعول. اس میں اگر آپ مادے کے 3 لفظ ڈالیں گے تو وہ مطلب تبدیل کر جائے گا. یہ ہے فاعل مفعول، وہ اسم الفاعل ہے، یہ فاعل اور مفعول ہے. یہ وہ ہے جو ٹینس کے اندر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کے حساب سے، فاعل اور مفعول کے لحاظ سے. جیسے آپ کے سامنے یہاں پر مثال ہے ضرب اللہ، ضربہ بیان کر رہا ہے کوئی. کیا بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اگر ضربہ ہوتا خالی تو اس کا کیا مطلب بننا تھا جی؟ اس نے مارا، یہاں پہ اللہ نے مارا. ہاں اللہ نے مارا. اور اس آیت کے لحاظ سے کیا اللہ نے بیان کیا؟ ٹھیک نہیں اس نے بیان کیا. اب اس میں فاعل آ گیا اللہ حالت رفع میں، تو اللہ نے بیان کیا. اور مفعول کیا ہے؟ کچھ بیان کیا جائے گا. مفعول کیا ہے؟ مثلا ایک مثال. کانٹیکسٹ سے بھی پتہ ہے. جی ہاں اللہ نے مارا، یہ تو قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک لیکن قرآن مجید میں ہے جہاں پہ ضرب مثل فاستمعوا له، جی ضرب مثل فاستمعوا له، وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے. وہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. اور گائے، جہاں گائے کا ذکر وہاں بھی ہے نا. ہاں جی نہیں
میں ضرب اللہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی نہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی نہیں اس طرح نہیں. مجھے جہاں تک میرا ابھی نالج ہے اس لحاظ تک میرے ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے جی. ضرب اللہ مثلا. اچھا یہاں پہ اور کوئی آپ فعل تلاش کریں. کریتن فعل نہیں. کریتن کہتے ہیں بستی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ مفعول ہی ہے. اس میں دو مفعول ہیں. اس کو چھوڑ دیں فی الحال. فعل تلاش کریں. فعل کفرا کفرا کفرو کفرت کفرتا کفرنا. فا کفرت. فا چھوڑ دیں. فا کا مطلب ہوتا ہے دو. کافرت ایک فعل یہ آ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فا کفرت مطلب انہوں نے کفر کیا. ٹھیک. اچھا یہ جو ایک اور چیز یہ سمجھ آ گئی آپ کو اسم الفاعل اور اسم مفعول کی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ وہ جو چارٹ بنتا ہے اس میں سب سے پہلا صیغہ آتا ہے. سب سے پہلے یہ 60 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فعلا فعلو اور یہاں پہ آتا ہے چوتھا صیغہ فعلت فعلت. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ فعلا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے. فعلت مؤنث کے لیے. تو اگر کوئی کام کرنے والا مذکر ہوگا تو یہ والا استعمال کریں گے. کام کرنے والا کوئی مؤنث ہوگا تو یہ والا استعمال کریں گے. فعل فعل اللہ اللہ نے کیا. مثال دے رہا ہوں. فعلت اب یہ مؤنث ہے. یہاں پر آیا جی کفرت. کفرت کسی چیز نے کفر کیا ہے اور وہ جو کفر کرنے والی چیز ہے وہ تا بتا رہی ہے کہ وہ مؤنث ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کفر کس نے کیا ہے. اس آیت میں پتہ لگ رہا ہے آپ کو. وَضَرَبَ اللَّهُ اللہ بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال قریۃً ایک بستی کی. تو قریۃً جو ہے یہ دیکھیں یہ مؤنث قریۃٌ یہ مؤنث ہے. تو اس لیے یہ کفرت استعمال ہوا ہے. اگر میں اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں فعلت قریۃ. ہاں جی قریۃ. فعلت قریۃ بستی والوں نے کیا یا بستی نے کیا. ٹھیک ہے جی. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. ناصارا ناصارا حامد. کیا مطلب ہوگا جی. حامد نے مدد کی. حامد نے مدد کی. ناصارت ناصر کی. ناصارت حامد فاطمہ فاطمہ نے مدد کی. میں یہاں پر یہ حامد نہیں لا سکتا کیونکہ یہ مؤنث کے لیے یہ رول ہے. ٹھیک. اچھا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ جمع لگانا ہے یا مثنیٰ لگانا ہے. بس آپ پہلا صیغہ لگائیں اس کے سامنے جمع بھی لگا سکتے ہیں واحد بھی لگا سکتے ہیں مثنیٰ بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ پہلا صیغہ لگائیں واحد بھی لگا سکتے ہیں مثنیٰ بھی لگا سکتے ہیں جمع بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہو مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی مسئلہ. اچھا یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں نیچے مجھے لگ رہا ہے کوشچنس کے آنسر نہ پاتے ہوئے کہ ابھی ان کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ہوا. یہ ہے جی ضمائر. ٹھیک ہے جی. ان کو کہتے ہیں ضمائر انگلش میں پروناؤنس. ہوا کا کیا مطلب ہے جی. ہوا وہ ہما وہ دو وہ دونوں ہم وہ سارے یا وہ ایک اور ہما وہ دو اننا انتا آپ تم ایک تم ایک انتما تم دونوں انتم تم سب تم سب انتی تم ایک عورت انتما انتنا تم سب عورتیں. انا میری نحن ہم سب. نحن تو بہت سب. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہے حالت رفع میں. یہی چیز ان کی حالت نصب اور جر یہ ہے. حالت نصب اور جر یہ ہے. اچھا اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے. آپ کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں سب کو. آپ اس کو یاد کر لیں. آپ نے مجھے سنانا کیسے ہے. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. 2 منٹ میں سلائڈ چلاتا ہوں انشاءاللہ.
हाँ जी, उधर नहीं देखना स्लाइड पे। कौन सुनाएगा जी? हुआ हाथ खड़ा करें बच्चे और बुजुर्गों में से। सारे हाँ जी, कौन सुनाएगा जी? हु नहीं, हुआ 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 उधर ना देखें। पता नहीं देख रहा अच्छा हुआ उमा जी जी। अन आगे अंत हिया या उमा हुन्ना मुन्ना अंता अंतमा अंतुन्ना अंतुम 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 अंति अंतमा अंतुन्ना 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 अना अना ना। अंतुन्ना अच्छा, ये चार्ट देखिए, इसमें मैंने जर खाली लिखा हुआ है, जर और नसब के ये सामने ही है। अच्छा, ये जो दूसरे हैं ना, ये हु पे हा पे जो उल्टी पेश है, ये सारे अटैच, इनको अटैच ज़मायर कहते हैं। अटैच ज़मायर इसलिए कहते हैं कि ये अल्फाज चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे कल साथ मिसाल दी थी आपको मैंने, इन्ना प्लस अंता होगा ना, तो ये बन जाएगा इन्ना का। ठीक है जी। अब ये मिल गया साहब। अगर इन्ना प्लस हुआ होता तो इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना। कुन्ना यहाँ पे बताएं अब ये क्या होगा? इन्नी क्या जी? इन्नी इन्नी। माशाल्लाह। इन्नी या इन्ना नहीं भी होता है। और इन्नना 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 नहीं, इन्ना इन्ना या इन्ना ना भी होता है। ये डाई है जी, इसमें आपने अल्फाज डालने हैं। क्या बनेगा? ये लफ्ज़ क्या बोल रहे नूर रे चलो इसको छोड़ें, मुश्किल है थोड़ा सा। देखिए, इन्ना प्लस नहनु क्या हो जाएगा जी? इन्नना जी देखिए, ये नहनु जो है ये हालत रफा में है, इन्ना के साथ हालत नसब में जाएगा, तो नसब जो है वो ना बनती है, तो ये बन जाएगा इन्ना प्लस ना, इन्ना इन्ना, दो बार इन्ना इन्ना। हाँ जी, या इन्ना ना भी कह सकते हैं, लेकिन इन्ना। ठीक है जी। अब आपने मुझे जुमले बना के बताने हैं। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन करेंगे तो आ जाएगा इंशाअल्लाह। तुम सबकी दो किताबें। आसानी के लिए लिख देता हूं वोकैबुलरी भी। किताबुन अंतुम। अंतुम किताब ठीक है जी। दो किताबें होंगी तो किताब बानी, अंतुम तो वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया जी। तुम सब की दो किताबें। अब बनाए, और आप हल्का भी करना है। किताब अंत किताब किताबा अंत किताब किताबु अंत किताबु, मैं किताब, तुम किताबो, किताबुकुम किताबु कुम किताबु तुम कह रहे हो, क्या गलती है जी? किताबु तुम सभी किताबें, तुम सबकी दो दो किताबें। अच्छा अच्छा, तुम सबकी दो किताबें। किताबान किताबकुमा तुम किताबानुकुम सबकी दो किताबें। किताबानुकुम किताबानी कुम अंतुम। अंत। ठीक है जी। ये हालत में जर में होगा, और इसको आपने और आपको हल्का करना है। किताबान किताबानुकुम भी नहीं हो सकता किताबाकुम। क्या जी? कुम नहीं आ सकता, किताबानुकुम नहीं। और आप हल्का होगा, देखिए नून गिरेगा, ये नून गिर गया। अच्छा ठीक है जी। ये आना हालत जर में,
اچھا حالت جر میں انتم کی کیا ہے جی ادھر؟ کتاباکم. کتاباکم. مجھے نا آپ کی بات نہیں. اگر آپ نے شروع میں بولا تھا تو ٹھیک بولا. ٹھیک. اس کی جنت, اس ایک مذکر کی جنت, یہ سارے مرکب اضافی ہیں. اس کی جنت. جنت. جنت جنت بالکل. ان دونوں کی جنت, ان دونوں کی, تم دونوں کی نہیں, ان دونوں کی جنت. جی جنتہما. جنتہما, تم سب کی جنت. جنتکم جنتکم. جنتکم. علم کی طلب. طلب العلم. طلب العلم, علم کی طلب فرض ہے. طلب العلم فریضۃ. فریضہ. فریضۃ. فریضۃ. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا نہیں چھوڑیں, ہر مسلمان کی عربی کل مسلم. کل مسلم. ماشاءاللہ. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ کل مسلمۃ. فریضۃ فریضۃ علی کل مسلم. علی کل مسلم. علی پارا. اچھا اب یہ کل مسلم انہوں نے کہا تھا تو علی حرف جارہ آنے کی وجہ سے علی کل مسلم کل ہو گیا. مسلم. اللہ قادر ہے. اللہ قادر ہے. اللہ مبتدا. قادر. قدیر. اللہ قادر. اللہ بہت قادر ہے. اب صحیح ہے. یہ جو قدیر ہے اس میں بہت زیادہ کام ہے. اللہ قدیر. قدیر. بے شک اللہ قادر ہے. ان اللہ قدیر. ان اللہ قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کل شیء قدیر. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو. یہ جو الفاظ کا آگے پیچھے ہونا ہے نا, یہ عرب اس لیے کرتا ہے اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے. یہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. میں آج آپ کے 10 منٹ زیادہ لینا چاہتا ہوں. اس کو ہم کلوز کر دیں گے, پھر ہم فعل جو ہے وہ مضارع سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویک سے, اور وہ ہمارا لاسٹ ویک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہم صرف اس کو مضارع کو ہی پڑھیں, کیونکہ وہ بھی کافی استعمال ہوا ہے. اچھا جی, قرآن مجید کے الفاظ. میں اللہ ہوں. قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ ہوں, اس کی عربی بنائیں. ان اللہ. انا اللہ. ان اللہ مبتدا خبر. اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے, یہ جو خبر ہے یہ بھی معرفہ آ گئی ہے. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو معرفہ ہی آ سکتی ہیں, ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو ان اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. پلس انا. انا پلس انا کیا بن جائے گا؟ 2 لفظ بنتے ہیں, انہوں نے بتایا تھے. انا للہ. ان اللہ. جی ان اللہ. اننا. شرط. شرط. یہ دیکھیں انا پلس انا. انا جب آئے گا اس کے ساتھ جو بھی اسم ہوگا وہ حالت نصب میں جائے گا. یہاں پہ دیکھیں انی انا اللہ لا الہ. انی. انی انا اللہ. ہاں جی ہاں جی انی ہوگا. انی کیا الفاظ ہیں جی قرآن مجید کے؟ انی اللہ رب العالمین. انی انا اللہ لا الہ الا. حضرت موسیٰ جب گئے تھے کوئی دور پر گئے تھے. ہاں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے جوتے اتار دیں, یہ جگہ پاک ہے. اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی, آپ نے میری غلطی نکالنی ہے, اس لیے بیٹھے ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہی ہے جی, یہ غلطی ہے؟ صحیح ہے. الفاظ آپ دیکھیں انا کتنی دفعہ استعمال ہوا اس میں. انی انا اللہ, انی میں 2 دفعہ آ گیا, اس میں تاکید بھی. انا اللہ میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا
فَعْبُدْنِی وہ جی، تو یہ کتنا زبردست توحید کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. اور غور کریں، بالکل اندھیرا ہے، ایک درخت ہے ہرا بھرا ہے، آگ لگی ہوئی ہے درخت کو، بندہ نہ بندے کی ذات. حضرت موسیٰ ادھر اکیلے پھر رہے ہیں اور آواز آتی ہے یہ والی، میں ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. تو رونگٹے کھڑے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ آواز سن کر وہاں سے گئے نہیں. گئے کب سے؟ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس وقت تو ان کے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اچھا آپ کو انا کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا اب یہ جو فیل جو ہے یہ سارے کا سارا ہم نے پڑھ لیا ہے. جتنا اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم کور کر سکتے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ جب ترجمہ پڑھیں تو اس کو دیکھ لیں. اچھا ایک چیز میں اور اسی طرح یہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. سورۃ الشعراء کی حفاظ آیت بتائیں ذرا. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حفاظ فَعَلْتَ فَعَلَتَ كَالَّتِي، یہی تھا. وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس میں غلطی ہو سکتی ہے جی. سورۃ الشعراء کی آیت ہے تو میں پہلے سے ہی معذرت آپ سے کروں گا کیونکہ یہ مشابہ میں آتی ہے، مشکل آیت ہے. فرعون کے پاس گئے ہیں نا جب حضرت موسیٰ، دربار لگا کے بیٹھا ہوا وہ، الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس سے ایک سبق بھی سیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو نکال لوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. یہ ایک ایکسٹرا ورڈ ہے. فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اچھا یہ جو الذی ہے یہ الذی کی جگہ یوز ہوتا ہے، یہ مؤنث کے لیے. الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، انہوں نے اپنی ساری اس کو جتنے بھی اپنے دلائل دینے تھے دیے. وہ بہت ذہن کا پکا آدمی تھا. اس نے پتہ ہے کیا؟ اس نے وہی کیا جو ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب، قریبی رشتہ دار، یہ معاشرہ، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے کولیگز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارا پتہ ہوتا ہے. اس نے کہا تم یہ میرے پاس پیغام لے کے آ تو گئے ہو، ذرا اس چیز کو یاد کرو. وہ کیا ہے؟ وفعل تھا. بہت ہی سارکیسٹک، مطلب وہ طنزیہ انداز ہے فرعون کا. اور دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو کیا اس وقت لگا ہو. وفعل تھا، اور تم نے وہ کام کیا تھا. بولا نہیں وہ کام کیا تھا. وفعل تھا، تم نے وہ کام کیا تھا. فعلتک، وہ والا کام. الذی جو، فعلتا جو تم نے کیا تھا. وانت، اور تم من الکافرین، اس وقت کافر تھے. کیا کام کیا تھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جب آدمی کو قتل کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 900 چوہے کھا کے حج کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ جو آپ نبوت میرے پاس لے کر آ گئے ہیں، آپ بندہ مار چکے ہیں پیچھے. وفعل، اس کا اگر میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں، یہ اتنا طنزیہ انداز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ہل گیا ہوگا. وفعل تھا، اور تم نے وہ والا کام کیا تھا. کام نہیں بولا، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ دیتے تم سے قتل کر کے آ گیا. نہیں، اس نے الفاظ کمال کیے. ایک پھر، دو پھر، تین پھر ضمیر. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. تم کافروں میں سے تھے. جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تم بھی وہی تھے. تو آج ہمارے پاس کس منہ سے آ گئے ہو؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر آپ کی زندگی پہلے جیسی بھی گزری ہو
اس کے بعد آپ کسی کو اچھے کام کی تلقین کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو کوئی نہ کہے. ایسے الفاظ ضرور کہیں گے لوگ. تو پھر جی میں نے پہلے گھر کا نام اسی لیے لیا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شادی شدہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں گھر والی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یا جب غار ہرا میں رہے ہیں پریشان ہو کے گھر آئے ہیں نا, حضرت خدیجہ نے جب لحاف ہو رہا ہے, حضرت خدیجہ نے ایک بات کیا کہ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے کام کرنے والے ہیں, لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, صادق سمجھتے ہیں, امین سمجھتے ہیں, آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے. جو گھر والے کی گواہی ہے نا سب سے پہلی گواہی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی دی ہے نا وہ سب سے پہلے ان کی گھر والے نے دی. اس لیے حضرت عائشہ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. حضرت عائشہ بہت زیادہ خوش شکل تھی, تو اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے, میں جوان بھی ہوں, میں خوبصورت بھی ہوں, میں آپ کے گھر میں کے کام بھی کرتی ہوں, میرا حسب نسب بھی بہتر ہے, تو آپ کو انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیا, آپ اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے ہیں. تو چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہو, اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب تمام لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. جو گھر کی جو گواہی ہے نا وہ اگر پکی ہو جائے تو معاشرہ گواہی دے نہ دے, گھر کا معاملہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ کہنے سے بچائے, اور اگر دوسروں کے الفاظ ایسے اوپر آئیں تو ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.